ہے کہ اگر جمعے کی جب بندہ مسجد پہنچے جمعے کی سنتیں اگر رہ جائیں جی ٹھیک ہے، تو خطبے کے دوران پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ جی جمعے کی نماز کے لیے نماز سے پہلے کوئی سنتیں نہیں ہیں. پہلے تو یہ ذہن صاف ہونا چاہیے کہ جس طرح ظہر سے پہلے سنتیں نا، لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے 4 سنتیں. کوئی سنت نہیں، نفل ہے. صلی اللہ ما کتب بلا کہ مسجد میں کوئی جائے اور امام ممبر پر ابھی نہیں بیٹھا تو جتنے اس کے نصیب میں قسمت میں پڑھنا چاہتا شوق سے پڑھے. 2 پڑھے، 4 پڑھے، 8 بھی صحابہ میں سے کئی لوگوں نے پڑھے، کئی صحابہ میں سے 12 پڑھتے تھے. تو امام کے ممبر پر بیٹھنے تک جتنے جی چاہے پڑھ سکتا ہے، 2 پڑھ کر ہی بیٹھ جائے. جب خطبے کے دوران آئے گا نا کہ تقریر شروع ہو چکی ہے، وہ صرف 2 رکعتیں پڑھے گا، وہ نہیں بیٹھے گا. یہ جو آتے ہیں نا کہ بیٹھتے جاؤ پھر امام صاحب کہتے ہیں آپ اٹھ کر سنتے پڑھ لو، سارا کام الٹ کر دیا. کیوں بیٹھا تھا؟ وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتا، اس کی 2 ہی کافی تھیں. خطبے کے دوران اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب فلیرکع رکعتین، جب مسجد میں کوئی آئے خطبہ ہو رہا ہو 2 رکعتیں پڑھیں، پھر زیادہ نہیں. خطبے کے دوران ہی پڑھ لیں. ہاں دوران پڑھنی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے، مروان اس وقت گورنر تھا، اس کے سپاہی آئے، وہ بٹھانے کی کوشش کرتے تھے، یہ نہیں بیٹھے. بعد میں لوگوں نے کہا ہمیں تو خطرہ تھا، آپ کو مارتے. فرمایا جو جی چاہتے کرتے. میں نے جب حضور کو دیکھا کہ آپ نے ایک آدمی بیٹھ گیا تھا، اگر آپ نے کہا اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھے خطبے کے دوران، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں ان کی سختیوں سے سنت چھوڑ دوں؟ تو اس لیے 2 رکعتیں پڑھنا خطبے کے دوران. پہلے اگر آپ پہنچے ہیں تو جتنے جی چاہے 2 کر کے نفل پڑھتے ہیں، بعد میں 4 رکھتے ہیں. یا نہ پڑھے اگر نہیں نہ پڑھے تو وہ تو الگ بات ہے کہ گناہ کوئی نہیں، گناہ تو صرف فرض نہ پڑھنے کا نا. بالکل صحیح. شکریہ جی، السلام علیکم. محمود احمد صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک حدیث میں کسی کام کی عمومی ترغیب دی گئی ہو اور دوسری حدیث میں کچھ شرائط عائد کر دی گئی ہوں تو اس کے عمومی انداز میں کرنا زیادہ آسان ہے یا شرائط کے تحت؟ مثلا ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ زوال کا وقت ہو تو کیا اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا بہتر ہوگا جس کا عمومی حکم ہے، یا زوال کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے؟ یہ بات محمود صاحب کی اتنی پیچیدہ ہے کہ بڑے بڑے امام ہار گئے اور آخر بعد نے تو کہا یار ان وقتوں میں مسجد میں نہ جائے. ہمارے پاس حال نہیں کہ وہ تحیت المسجد پڑھے یا ممانعت ہے نہ پڑھے، اس لیے ان وقتوں میں نہ مسجد میں جانے سے پرہیز کرے. ایسے وقتوں میں چلا جائے جب میں نہ جائے. یہ ہار مان گئے بیٹا، مگر صحیح بات یہ ہے کہ نہ پڑھے، کیونکہ پڑھنے کا جو ثواب ہے تھوڑا، اور اگر وہ غلط کام ہو گیا اور نہیں کا مرتکب ہو گیا، روکی ہوئی کام کر بیٹھا تو سزا کا ڈر ہے. تھوڑے نفع کو چھوڑے اور نقصان سے بچے. در المفاسد جو ہے وہ جلب المنافع سے بہتر ہے. خطرے کو ٹالنا نفع حاصل کرنے سے زیادہ مفضل. اگر مصیبت نظر آئے اس سے بچو کہ کہیں عذاب ہی نہ ہو جائے کہ یہ وقت تو منع تھے، کیوں تم نے اس وقت نماز پڑھی. اس طریقے سے مستحب نمازوں کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ اکثر عموماً میں نے اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے، وہ حدیث وہ ایک لے کے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ جمعے کی نماز والی، کہ ایک شخص آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس دوران وہ آ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اٹھ 2 رکعتیں پڑھ. 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد وہ آ کے تقریر میں بیٹھا. اس سے رزلٹ نکالتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں. تو یہ صرف جمعے کی حد تک تو رزلٹ ٹھیک ہے. کسی محدث نے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ عام حالت میں بھی تحیت المسجد پڑھنا یہ واجب ہے اور آپ بیٹھ نہیں سکتے. اور یہاں دیکھیں میں نے لوگ 5 منٹ رہتے ہیں نہ سنتے پڑھتے ہیں اور بےچارے کھڑے رہتے ہیں انتظار کے اندر. ٹھیک ہے میں ان کی سنت سے محبت کی قدر ضرور کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو تو مصیبت میں نہ ڈالیں. آ کے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نماز پڑھ نہیں آئے. اور اسی طریقے سے اگر آپ زہر کے وقت آئے اور آپ نے زہر سے پہلے سنتیں پڑھ لی ہیں تو وہ تحیت المسجد اور تحیت الوضو کا قائم مقام ہو گئی ہیں. تحیت الوضو پڑھیں یا تحیت المسجد پڑھیں، ثواب کا کام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سیدنا بلال کا عمل ہے، جب بھی ان کا وضو نہیں ہوتا تھا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ بھی سنی ہے، شب معراج. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ان کا عمل تھا، یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن فرض و واجب نہیں اس کو آپ قرار دیں گے. تو جمعے سے پہلے کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ 100 پڑھیں. لیکن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو، تقریر شروع ہو چکی ہو، پھر آپ نے 2 ہی پڑھنی ہے، پھر 4 نہیں آپ پڑھ سکتے. وہ 2 آپ نے پڑھ کے فوراً بیٹھ کے تقریر سننی ہے. اصل تو مقصد وہی تقریر ہے، اور وہ تقریر ہی اصل میں جب خطیب آ جاتا ہے نا ممبر کے اوپر
اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے.